اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مبارک اور برکت نام سے جو نہایت ہی بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، سوچ، یقین اور کامیابی، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی ادھوری ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم ان کی فکر سے ہی آزاد ہیں۔ ہمیں تینوں کے مقصد اور تعریف کا ہی نہیں پتہ۔ پہلے میں سوچ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سوچ ایک وہ عجیب طاقت ہے جو دنیا کی ہر شے پر حاوی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سوچ پہ دنیا قائم ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دنیا میں جب بھی کوئی چیز تعمیر کی جاتی ہے تو وہ ایک بار میں نہیں بلکہ دو بار میں بنتی ہے۔ پہلی بار اس چیز کو ذہن میں سوچ کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، پھر وہ کسی عمارت کی صورت میں تعمیر ہو کر سامنے آتی ہے۔ سوچ تو وہ چیز ہے جس سے بڑی چیز کی سوچ پر قابو پا کر اپنا غلام بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بڑے بوڑھوں کو یہ کہتا سنا ہے کہ گھوڑے کو اگر اپنی اصل طاقت کا علم ہو جائے تو وہ دنیا میں تہس نہس کرے، لیکن اب اتنا بڑا اور طاقتور گھوڑا آخر قابو آتا ہے تو ایک چھوٹی سی لگام سے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں؟ آخر گھوڑا بڑا ہے یا لگام؟ ارے بھائی، یہاں ہی پر تو سوچ کا کام آتا ہے۔ جب وہ گھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بڑے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر اس کی سوچ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ بڑے ہو کر تمہارا بھی یہی مقام ہے، تم نے بھی لگام سے قابو آنا ہے۔ جبکہ اس کی نسبت اتھرے گھوڑے جس کی سوچ کو قابو نہیں کیا جا سکتا، وہ لگام سے قابو نہیں آتا، کیونکہ اس کو بچپن میں اس کی سوچ میں بٹھایا نہیں گیا ہوتا، اس کو بتایا نہیں گیا ہوتا کہ تمہارا یہ مقام ہے۔ اس لیے اس کی سوچ میں وہ بات نہیں بیٹھی ہوتی کہ مجھے لگام سے قابو آنا ہے، اس لیے وہ لگام سے قابو نہیں آتا۔ دونوں گھوڑوں کے درمیان سوچ کا فرق ہے، بس اس کی سوچ کو چھوٹا کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے، چلنا سیکھتا ہے تو بڑے بھائی کے چپل پہنتا ہے اور بڑے کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ اس کی سوچ کو بھی آہستہ آہستہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کی سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک چھوٹے سے گلاس میں ایک جگ کا پانی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اسی طرح ایک چھوٹی سوچ میں کبھی بھی بڑی سوچ فٹ نہیں ہو سکتی، اور اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنی سوچ میں کامیابی کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سوچ میں ہر چیز کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور سوچ میں شک کو پیدا کرنا ایسا ہے کہ جیسے کامیابی سے ناکامی کی طرف جانا۔ شک تو وہ چیز ہے کہ جو نماز میں ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو یہ شک ہو گیا کہ آپ کے کپڑے شاید ناپاک ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اپنی سوچوں سے شک کو نکال کر سوچوں کو بڑا کرنے کا وقت ہے، کیونکہ کامیابی کا پہلا اصول ہی سوچ کی کامیابی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اب اپنے دوست سید ذیشان حسین شاہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔